نماز کے ٹائم صرف 5-10 منٹ کے لیے بیٹھ جاؤ، اسی مولوی صاحب سے جہاں جا رہے ہو اسے کہہ دو بھائی آپ کھڑے ہو جائیں، آپ حدیث اٹھائیں، مجھے دکھائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کیسے پڑھی۔ اتنا ہی نہیں کر سکتے، یہ کوئی مشکل کام ہے؟ اس کی ماں مر جائے گی، کبھی کہے گا حدیث کی کتاب نہیں ہے، کبھی کہے گا چابی نہیں ہے، کبھی کیا ڈرامہ کرے گا، کبھی کیا، آپ کو حدیث اٹھا کے نہیں دکھائے گا۔ یہ میں گناہگار کہہ رہا ہوں، اگر اس کی نماز حضور کے طریقے کے مطابق نہیں ہے کبھی بھی آپ کو حدیث اٹھا کے نہیں دکھائے گا۔ اور جس مسلمان کی نماز حضور کے طریقے کے مطابق ہے، آپ ایسے بولیں گے، اسے کہیں گے، وہ خوشی سے جھوم جائے گا، وہ خوش ہو جائے گا۔ اگر اس کے پاس حدیث کی کتاب نہ ہوئی، جہاں سے مرضی اس کو کتاب لانی پڑے، وہ ڈھونڈ کے تلاش کر کے کتاب لے آئے گا اور آپ کے گھر آ کے آپ کو وہ حوالہ دکھائے گا اور کھول کھول کے طریقہ دکھائے گا۔ یہ نشانی ہے۔ اور دوسری چیز، حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سردیوں کا موسم تھا اور یہ 9 ہجری میں مسلمان ہوئے، اور 9 ہجری کے بعد کچھ مہینوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آخری لمحے کی بات بتا رہا ہوں۔ حضرت وائل بن حجر فرماتے ہیں، میں آیا، سردیاں تھیں، اور میں نے آ کے صلیت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بالکل پیچھے کھڑے ہو کے میں نے نماز پڑھی، اور ارادہ میرا یہ تھا، نیا مسلمان تھا، نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا تھا، کہ میں نے کہا جاؤں حضور کو دیکھوں تو صحیح آپ نماز کیسے پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں میں پیچھے کھڑا ہوں، آپ نے اللہ اکبر کہا، اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھایا، اور پھر کیا کیا، اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ کے اوپر رکھ دیا، اور پھر دونوں ہاتھوں کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے حضور کو کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے پہ رکھ دیا۔ اللہ، ختم ہو گیا اختلاف، ختم ہو گیا اختلاف۔ مسلمان کا حق بنتا ہے جس نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے۔ صحابی کہہ رہا ہے، حدیث ٹھیک ہے، سند بھی صحیح ہے، وہ کہتے ہیں میں نے آنکھوں سے دیکھا حضور کو کہ ہمارے نبی نے جب نماز پڑھی ہے تو ہاتھ کہاں باندھے؟ سینے پہ باندھے۔ کوئی ایک حدیث پیش کر دے، یہاں کے ساتھیوں کے پاس میرا نمبر ہے، کوئی مائی کلال ایک حدیث، ایک صرف حدیث بیان کر دے، اور 1,00,000 کم پیش 36,000 صحابہ میں سے کوئی ایک صحابی پیش کر دو کہ جو یہ کہے میں نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی ہے، میں نے حضور کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، آپ نماز پڑھا رہے تھے اور آپ کے ہاتھ ناف کے نیچے تھے۔ کوئی ایک روایت دکھاؤ۔ یہ میرے نبی کی نماز ہے۔ آپ کی مرضی، طریقہ اپناؤ، آپ کی مرضی نہ اپناؤ، آپ کی مرضی، لیکن میرے نبی کا نماز پڑھنے کا طریقہ یہی ہے۔ آپ ریسرچ کرو، آپ تحقیق کرو، آپ ڈھونڈو، آپ تلاش کرو، اس کے علاوہ آپ کے نماز پڑھنے کا اور کوئی طریقہ آپ کو صحیح سند کے ساتھ نہیں ملے گا۔ جو اس طریقے کے مطابق، جو اس انداز کے مطابق، طریقے کے مطابق نماز پڑھے گا، اور نماز بھی 5 پڑھے گا، اپنی مرضی سے نہیں، 3 پڑھ لی 4 پڑھ لی، ایسا نہیں۔ اور جو بندہ اپنی مرضی سے نماز پڑھتا ہے اور بیچ میں نماز چھوڑ دیتا ہے، جس دن اس نے نماز چھوڑ دی، اس دن اگر اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، یا اس دن اس نے نماز تراویح پڑھی تھی، یا وہ ساری رات قرآن پڑھتا رہا ہے، اس دن کی ساری نیکیاں، سارے کے سارے اعمال ضائع ہو۔ اگر نماز درست ہے اور پوری ہے پھر کیا فائدہ ہے؟ اللہ، آخری بات ختم کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا، سورۃ الحدید ہے اور پارہ نمبر 27 ہے، سورۃ الحدید پارہ نمبر 27۔ اللہ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن پل صراط پر ہر انسان گزرے گا، چاہے وہ جنتی ہے یا جہنمی، پل صراط کراس کرنی پڑے گی۔
حدیث میں آتا ہے کہ پل صراط پر اندھیرا ہوگا اور وہاں جو چیز روشنی کرے گی اس کا نام نماز ہے. اللہ فرمایا جو 5 نمازیں پڑھتا ہے کل قیامت کے دن پل صراط پر جیسے جب یہ گزرے گا تو یہ نماز اس کے لیے نور بن جائے گی اور اپنے اس نور میں اپنی اس روشنی میں وہ پل صراط کراس کرے گا. اور ان کے پیچھے مجرم ہوں گے, گنہگار ہوں گے جو نمازی نہیں ہیں, وہ نمازیوں کی روشنی میں پیچھے پیچھے چلتے ہوئے جا رہے ہوں گے. اچانک اللہ تعالیٰ ان کے درمیان رکاوٹ پیدا کر دے گا, ان کو اندھیرے میں کر دے گا اور نمازیوں کو روشنی میں کر دے گا. پھر وہ روئیں گے, چیخیں گے, وہ کہیں گے او نمازیوں ہم تمہارے رشتہ دار ہیں, ہم تمہارے جاننے والے ہیں, ہم تمہارے اپنے ہیں اور ہم تمہاری روشنی کے ذریعے سے چل رہے تھے, سفر کر رہے تھے, اور اسی طرح ہم بھی پل صراط کراس کر جاتے. ٹھہر جاؤ, ہمیں بھی اپنے ساتھ ساتھ لے کے جاؤ. اس وقت آواز آئے گی, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ کہے گا یہ نور اب قیامت کے دن ملنے والا نہیں ہے, یہ وہ نور ہے جو انسانوں نے دنیا میں رہ کے 5 نمازیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پڑھ کے جو نور حاصل کرنا تھا, یہ نور دنیا میں ملتا ہے, آخرت میں نہیں ملتا. اگر یہ نور حاصل کرنا ہے تو دوبارہ دنیا میں جانا پڑے گا اور وہاں رہ کے 5 نمازیں حضور کے طریقے کے مطابق پڑھنی پڑیں گی تو پھر نور ملے گا. انسان اس نماز کے ذریعے سے پل صراط کراس کر جائے گا اور جب پل صراط کراس کرے گا تو آگے کیا ہے؟ جنت ہے. تو عزیز بزرگوں, نوجوان ساتھیوں, آپ سے صحیح گزارش ہے, ایک بھائی ہونے کی حیثیت سے میں آپ سے گزارش کروں. میرے زیادہ بزرگ بیٹھے ہیں, ہر بندے نے مر جانا ہے, بزرگوں سے میں بالخصوص کہوں گا آپ زندگی کے آخری لمحے میں ہیں. اگر آپ ابھی بھی نماز درست نہیں کی آپ نے تو پھر کل قیامت کے دن یہ گناہ گار یاد ضرور آئے گا. آپ فرقہ واریت سے دور ہٹ جائیں. آپ کوئی بریلوی نہیں ہیں, دیوبندی نہیں ہیں, ہم جتنی ہیں سب, اور ہمارے ابا جی کا نام حضرت آدم ہے, یا بریلویوں کا باپ اور ہے, وہابیوں کا اور ہے, ایک ہی باپ ہے نا ہم سب کا. ہم سب کا خدا, ہم سب کا نبی. یہ قرآن, قبلہ, تو وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں مختلف کر رہی ہے؟ کوئی چیز آ گئی ہے نا بیچ میں, اور کوئی چیز بیچ میں آ گئی ہے نا جو ہمیں الگ کر رہی ہے, جدا کر رہی ہے. اسی چیز کو چھوڑنا پڑے گا نا, تو چھوڑ دو. وہ فرقہ واریت ہے, وہ چھوڑ دو. ان مولویوں کو, مجھ سمیت تمام مولویوں کو چھوڑ دو. کسی مولوی میں کوئی بھروسہ نہیں ہے آپ. اب قیامت ہے, قرب قیامت ہے. یہ داڑیاں رکھ کے آ جاتے ہیں, یہ عوام الناس کے سامنے معزز بن کے آ جاتے ہیں, 3-3 4-4 جبے پہن کے, ٹوپیاں پہن کے, بڑے بڑے پگ لگا کے آ جاتے ہیں, اور ہم پگھل جاتے ہیں. ہم پھر بھروسہ کر جاتے ہیں, ہم پھر اعتماد کر جاتے ہیں. یار یہ اب سفید داڑھی والا بھی جھوٹ بول سکتا ہے. جھوٹ بولتے ہیں سب. ہمیں کسی پہ اعتبار کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم پر اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اس نے ہم مسلمانوں کو قرآن جیسی کتاب عطا کر دی ہے, اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حدیث کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے. ہمیں کسی پہ اب اعتبار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم قرآن کو ترجمے سے پڑھیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور پڑھیں. دودھ کا دودھ, پانی کا پانی ہو جائے گا. جو طریقہ قرآن سے, جو طریقہ رسول اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے مل جائے, آپ اسی کو اپنائیں. آج ہی سے آپ اپنا مزاج بنائیں. چھوٹی سی عبادت ہے یا بڑی عبادت ہے, کرنے سے پہلے آپ اس کا طریقہ دیکھیں حدیث سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیسے کیا ہے. جو میرا بزرگ, جو میرا بھائی ایسا کرے گا, جنت اس کی منتظر ہے مرنے کے بعد. اور جو ایسا نہیں کر سکتا, وہ ممکن ہی نہیں ہے کہ پھر مرنے کے بعد جنت جا سکے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آمین.